بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم لائق عزت تعظیم و تکریم سٹیج پر موجود زینت بزم حضرات اکابر علماء کرام معززین علاقہ اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور سنی مسلمان بھائیوں نوجوان ساتھیوں، کثیر تعداد جید علماء کرام کی سٹیج پہ جلوہ افروز ہے اور میرے بعد بھی آپ سے انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے مخدوم مکرم مخدوم العلماء حضرت مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب اور نوجوان عالم دین برادر مکرم حضرت مولانا مفتی تنویر عالم صاحب، دیگر اور بہت سارے حضرات جو بعد میں بھی تشریف لانے والے ہیں۔ وقت کا دامن تنگ ہے اس پروگرام میں بھی اور میرے پاس ذاتی طور پر بھی جو وقت مجھے دیا گیا، میں کوشش کروں گا اس مجلس کی مناسبت سے کچھ اصولی اور نظریاتی باتیں آپ کی گوش گزار کروں۔ جو حضرات مجھے سنتے رہتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں میرا نظریاتی ذوق ہے اور میں اپنی گفتگو میں نظریات کی اصلاح پر ہی زیادہ فوکس رکھتا ہوں، اس لیے آج کی گفتگو بھی اسی پس منظر میں سماعت فرمائیے گا۔ وقت مختصر ہے، میری رفتار ذرا تیز ہوگی، پوری توجہ فوکس اور دھیان میرے لفظوں پر رہے گا تو انشاءاللہ سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ انسان زندگی میں جتنے بھی عمل کرتا ہے وہ اس لیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ رب راضی تب ہوتا ہے جب بندے کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور بندے کا عمل رب کی بارگاہ میں تب قبول ہوتا ہے جب اس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ یہ 3 شرطیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہر عمل چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت، تہجد، جو بھی عمل ہے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط عمل کرنے والے کی نیت ٹھیک ہو، دوسری شرط عمل کرنے والے کا عقیدہ ٹھیک ہو، تیسری شرط جو عمل کر رہا ہے وہ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو۔ کہو سبحان اللہ، ذرا ذوق کے ساتھ سنیے گا۔ عمل کرنے والے کی نیت ٹھیک، عمل کرنے والے کا عقیدہ ٹھیک، جو عمل کر رہا ہے وہ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو۔ اب میں تھوڑا سا اجمال کی تفصیل میں جاؤں گا، پہلی 2 چیزیں مختصراً اور تیسری ذرا تفصیل کے ساتھ۔ عمل کرنے والے کی نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں، تبلیغی بھائیوں سے سنتے ہیں، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ نیت کی سوئی اور قبلہ ٹھیک ہے، عمل ریت کے ذرے کے برابر ہوگا، اجر پہاڑوں کے برابر ملے گا۔ نیت کی سوئی اور قبلہ غلط ہو گیا، عمل پہاڑوں کے برابر ہوگا، اجر رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں مل سکتا۔ بہت باتیں ہو سکتی ہیں، میں چھوڑتا ہوں اس کی تفصیل کو۔ ہر عمل میں اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری شرط ہے، اس کو میں نے کچھ تفصیل سے بیان کرنا ہے، عمل کرنے والے کا عقیدہ ٹھیک۔ بولو عمل کرنے والے کا، سارے بولو عمل کرنے والے کا۔ 2 چیزیں میرا رب کہتا ہے میرے پاس لے آؤ، ٹھیک ٹھیک لے آؤ، میں بیڑا پار کر دوں گا۔ ایک کو عمل کہتے ہیں، ایک کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عمل کا ٹھیک ہونا بھی ضروری، عقیدے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری، لیکن دونوں میں سے زیادہ ضروری شے کون سی؟ عمل یا عقیدہ؟ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ اس لیے کہ عمل کی کمی رب جس کی چاہے معاف
کر دے گا۔ عقیدے کی کجی اور کمی کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ ہر سنی کو اپنے عقائد کی اصلاح کی ضرور فکر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے دونوں چیزیں ضروری، دونوں میں سے زیادہ ضروری شے کون سی؟ میں دلیل عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی جگہ اہمیت دی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس 10 روپے ہوں گے، میں سامنے والی جیب میں رکھوں گا۔ 10,000 روپے ہوں گے، میں اندر والی جیب میں رکھوں گا۔ 10 لاکھ روپے ہوں گے، میں بینک میں لاکر میں تجوری میں رکھوں گا۔ اب قیمت 10 روپے کی بھی ہے، قیمت 10 لاکھ کی بھی ہے، لیکن 10 لاکھ کی بنسبت 10 روپے کی قیمت کم تھی، میں نے سامنے والی جیب میں رکھا۔ 10 روپے کی بنسبت 10 لاکھ کی قیمت زیادہ تھی، میں نے چھپا کر بینک میں رکھا۔ پتہ چلا جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کو اتنا زیادہ محفوظ رکھا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، عیاں نہیں کیا جاتا۔ اے مسلمان بیٹیوں، اے مسلمان ماؤں اور بہنوں، اللہ نے تمہیں پردے کی دولت دے کر تمہاری قیمت لگائی ہے کہ قیمت رب کی نظر میں تمہاری تھی، اس لیے تمہیں چھپانے کا حکم دیا، عیاں کرنے کا حکم نہیں دیا کہ قیمتی چیز کو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں الگ الگ تھی۔ اب دیکھیں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، اعمال کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھی اعضاء استعمال ہوئے، روزہ رکھا اعضاء استعمال ہوئے، حج کیا اعضاء استعمال ہوئے، جہاد کیا اعضاء استعمال ہوئے۔ اعمال جتنے بھی ہیں اعضاء سے جڑے ہیں، اور اعضاء ظاہر ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور عقیدہ دل میں ہوتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل کی چیز چھپی ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی۔ میرے رب کی نظر میں دونوں چیزیں قیمتی تھی، لیکن عقیدے کی بنسبت عمل کی قیمت کم تھی۔ اللہ نے ظاہر میں اعضاء کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا، اور عمل کی بنسبت عقیدے کی قیمت زیادہ تھی، اللہ نے چھپا کے دل میں رکھ لیا۔ عمل بھی ضروری، عقیدہ بھی ضروری۔ عقیدہ عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ کسی بندے کی آنکھ پھوڑ دو زندہ رہ لے گا، کان کاٹ دو زندہ رہ لے گا، زبان کاٹ دو زندہ رہ لے گا، ہاتھ پاؤں توڑ دو زندہ رہ لے گا، لیکن کسی بندے کا دل کام کرنا چھوڑ دے کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اعمال کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے، عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جیسے اعضاء کے بغیر زندگی ممکن ہے، اعمال کے بغیر بھی گزارا ممکن ہے، لیکن دل کے بغیر زندگی ممکن نہیں، عقیدے کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ عقیدہ عمل سے زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب وقت میں گنجائش نہیں، میں بہت شارٹ کٹ چل رہا ہوں۔ آج کل کئی ہمارے بھولے بھالے بھائی 2-4 سال یورپ میں گزار کے آ جاتے ہیں، پھر پاکستان واپس پہنچتے ہیں، پھر ساری زندگی یورپ کے گوروں کی تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتے۔ او جی نا مسلمانہ کولوں تے گورے بڑے چنگے نے، گورے بڑے ہیومن رائٹس کا خیال کرتے ہیں، گورے بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، گورے فوراً منہ ٹیڑھا کر کے سوری کہہ دیتے ہیں، گورے چوہوں اور بلیوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتے ہیں، گورے سڑکیں بنواتے پل بنواتے ہیں۔ او جی یہ مسلمان یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، گورے بڑے اچھے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تحقیر کر کے گوروں کو اچھا جانتے ہیں۔ گوروں سے مراد میری غیر مسلم ہے۔ توجہ کرنا، میں ایک دعویٰ پورے وثوق سے کرنے لگا ہوں علماء کی موجودگی میں، کعبے کے رب کی قسم، کام کا مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے، ایک نام کا مسلمان بھی آ جائے، ساری کائنات کے گورے مل جائیں، ایک نام کے مسلمان کے جوتے کی مٹی کا برابر اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات محض عقیدت میں نہیں کہہ رہا، بصیرت اور دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت والے دن جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ دوزخ میں جانے والے 2 طرح کے طبقے ہوں گے، ایک وہ جو نرے کافر، وہ بھی جلنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے، ایک وہ جو ہوں گے تو مسلمان لیکن ہوں گے گناہگار، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ توجہ رکھنا، جب مسلمان کافروں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے تو کافر مسلمانوں کو تانے دیں گے، اوے مسلمانوں تمہارا خدا کوئی نہیں، تمہارا والی وارث کوئی نہیں، ہمارے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوا نا، ہم تو دنیا میں کافر تھے، ہم نے تو خدا کو مانا ہی نہیں، چلو ہم جہنم میں آئے، سمجھ میں آتی ہے، تم تو کلمہ بھی پڑھتے تھے، تم تو جمعہ بھی پڑھتے تھے، تم تو روزے بھی رکھتے تھے، تم تو اس
उसकी किबरियाई का दम भी भरते थे, लेकिन आज कहाँ है तुम्हारा खुदा? हशर तो जहन्नुम में हमारे साथ ही हुआ, पता चला तुम्हारा कोई वाली वारिस नहीं। आप जानते हैं ताना गोली से ज्यादा सख्त होता है जब काफिर मुसलमानों को ताने देंगे। मुसलमान खुदा के अर्श की जानिब निगाह उठाएंगे और अर्ज करेंगे, मेरे मौला पहले मसला हमारी जात का था, अब मसला तेरी जात का है। ये बेईमान काफिर तेरी तौहीद और तेरे वजूद को चैलेंज कर रहे हैं कि मोमिनों का खुदा कोई नहीं। अल्लाह तू बता, तेरी अजमतें और कुदरतें आज भी मौजूद हैं। मेरे रब की गैरत और रहमत को दोष आएगा, अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देगा, जाओ फरिश्तों पूरी जहन्नुम का राउंड और चक्कर लगाओ, मेरे जिस बंदे के दिल में रेत के जर्रे के बराबर ईमान है निकाल कर जन्नत का वारिस बना दो। उस दिन भी जब मुसलमान, नाम के मुसलमान भी जन्नत के वारिस बनेंगे, पीछे जहन्नुम में रहने के लिए मेरे काफिर बच जाएंगे। उस दिन काफिर तमन्ना करके कहेगा, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, ऐ काश हम दुनिया में नाम ही के मुसलमान होते। बोलो, नाम के मुसलमान की भी कीमत है या नहीं है? जालिमों, अल्लाह ने ईमान दिया, अल्लाह ने इश्क़ मुस्तफा दिया, अल्लाह ने कलमे की दौलत दी। सारी कायनात के गोरे मिल जाएं, इस कलमे और इसके मुस्तफा की दौलत का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर तुम कैसे कहते हो इना मुसलमाना को लो गोरे चंगे? कोई कहता है जनाब मादाम तसाओ ये जन्नती औरत है, कोई कहता है मदर टेरेसा ये जन्नती औरत है, कोई कहता है लेडी डियाना ये जन्नती औरत है, कोई कहता है रुतफाओ ये जन्नती औरत है। मैंने पूछा क्यों जन्नती हैं? कहने लगे इन्होंने बड़े वेलफेयर के काम किए, ये मखलूक के खुदा की खिदमत करती रही, ये इंसानियत के हुकूक का बड़ा ख्याल करती थी, इसलिए ये पक्की जन्नती हैं। मैंने कहा इससे दुगना तिगना भी ये करती, अल्लाह की कसम ये जहन्नुम का ईंधन है, इसलिए कि अमल बड़े अच्छे थे, अकीदा इंतहाई गलत था, अकीदा कुफर का था, कुफर पे मर जाएगा। अल्लाह की कसम सारी जिंदगी के आमाल भी 0/0 हैं, कभी उसकी निजात का सबब और जरिया नहीं बन सकते। निजात के लिए अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी। मैं और खोलता इस बात को, वक्त का दामन बड़ा तंग है, मैंने अगली बात करनी है। निजात के लिए, अमल की कबूलियत के लिए दूसरी शर्त थी अकीदे का ठीक होना। तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, अमल की कबूलियत की सुनियो बताओ तीसरी शर्त, हर अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत के, सारे बोल दो रसूलुल्लाह की सुन्नत के, ऊंची बोलो रसूलुल्लाह की सुन्नत के। एक सबक है इस मजमे में, याद करके जाओ, बड़े मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह आपके इस मजमे में शुरू से आखिर तक। जो मेरा भाई सुन्नी बैठा है जरा हाथ खड़ा कर दो, अल्लाह सलामत रखे, इसी पर मौत अता फरमाए। मैं साहिब इल्म लोग हैं, मैं अवाम की बात कर रहा हूं। मैंने आम लोगों से कई मरतबा सवाल किया, मैंने पूछा बाबा कौन हो? कहता है मैं सुन्नी हूं, लेकिन सुन्नी को अपनी सुन्नियत की पहचान नहीं है, ये सुना के सुन्नी बना है, ये तहकीक और दलील की बुनियाद पर सुन्नी नहीं बना। इसीलिए आज सुन्नी नजरियात का बेड़ा गर्क नजर आता है, सुन्नी नजरियात खतरे में नजर आते हैं, सुन्नी हर मुआशरे और सोसाइटी की रो में बहता नजर आता है। जुबान सुन्नी की होती है, बोली और बयानियां किसी और का बोलता है। क्यों सुन्नी को अपनी सुन्नियत की पहचान नहीं? एक मर्तबा एक कॉलेज का पढ़ा लिखा नौजवान मेरे पास आया, मैंने पूछा बाबा तू कौन है? कहता है मैं सुन्नी हूं। मैंने कहा सुन्नी किसे कहते हैं? मुझे कहने लगा उस्ताद जी सुनी सुनी ना सुनी ना सुनी सुनी सुनी, ठेठ उसने अपनी देसी लबो लहजे में तारीफ की, सुनी सुनी ना सुनी ना सुनी। मैंने कहा तूने आधी बात की है, पूरी मैं कर देता हूं। कहता क्या? मैंने कहा तूने बोला सुनी सुनी ना सुनी ना सुनी। मैंने कहा जनाब जो कभी भूल भुला के सुनी वो भी थोड़ी देर के बाद सुनी अनसुनी, इधर से सुनी इधर से निकाल दी। बताओ आजकल के डिस्पोजेबल सुन्नियों का यही हाल है या नहीं? ऊंची आवाज से बोलो। सुन्नी को अपनी सुन्नियत का नहीं पता। अब मैं सुन्नियत की पहचान बताऊं, डेफिनेशन बताऊं। सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी सुन्नत से निकला है। और सुन्नत किसे कहते हैं? हर सुन्नी को पता होना जरूरी। इल्मी तारीफ उलमा करते हैं, मैं आम फहम तारीफ करूंगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको समझ आएगी, अगला मसला भी समझ आएगा। सारे याद करके जाना सुन्नत किसे कहते हैं। 3 चीजें जिसमें पाई जाए वो सुन्नत है। नंबर 1 हर वो काम जिसके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। नंबर 2 नबी ने किया। नंबर 3 सहाबा में चला, वो सुन्नत है। आसान है या मुश्किल है? बोलो सारे यार। आसान है। हर वो काम, जरा बोलो मेरे साथ, हर वो काम जिसके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी ने किया, सहाबा में चला, वो अमल क्या कहलाएगा? ऊंची बोलो क्या कहलाएगा? अब सुन्नत की जिद क्या है, सुन्नत का अपोजिट क्या है, वो भी सुन्नी को पता होना
ضروری ہے. نہیں پتا ہوگا کر بدعت رہا ہوگا, سمجھ سنت رہا ہوگا. اکثر سنیوں کو آج یہیں سے ٹھوکر لگتی ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں سمجھاؤں, 3 چیزیں وہی ہیں, 2 مزید ایڈ کرنا, توجہ رکھنا. ہر وہ کام جس کے کرنے کا نہ اللہ نے حکم دیا, نہ نبی نے کیا, نہ صحابہ میں چلا, 2 چیزیں مزید ایڈ کر لو. بعد والے لوگوں نے دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے اسے دین میں کیا کر لیا؟ بولو بھائی, ثواب کی نیت سے اور دین سمجھ کر شامل کیا. وہ عمل کیا بنے گا؟ بولو بولو بولو, کیا بنے گا؟ بدعت بنے گا جناب. میں ایک مجمع میں گفتگو کر رہا تھا, میں نے یہ سنت اور بدعت کی تاریخ بیان کی. ایک بندہ ایک کونے سے ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا مولانا میرا ایک سوال ہے, بڑی توجہ کرنا, میرا ایک سوال ہے, میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا, اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کی صفائی پیش کر رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. میں نے کہا بابا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا مولانا جو سنت اور بدعت کی تاریخ آپ نے کی, اس کی روشنی میں سب سے بڑے بدعتی تو آپ خود ہیں. یہ قوم فتویٰ لگانے میں جلد باز واقع ہوئی ہے, اس نے فتویٰ لگایا میرے اوپر, سب سے بڑے بدعتی تو آپ خود ہیں. میں نے کہا میں نے کیا بدعت کی؟ کہنے لگا مولانا آپ نے اینک لگائی ہے, اللہ نے حکم دیا, نبی نے لگائی, صحابہ میں تھی. میں نے کہا نہیں. کہتا پھر تم نے کیوں لگائی؟ یہ اسپیکر میں ساؤنڈ سسٹم پہ تقریر کر رہے ہو, اللہ نے کہا, حضور کے دور میں تھا, صحابہ نے کیا. میں نے کہا نہیں. کہتا یہ گاڑیوں پہ آتے جاتے ہو, موبائل فون سنتے ہو, ہوائی جہاز میں اڑتے ہو, پنکھے کی ہوا لیتے ہو, بلب کی روشنی لیتے ہو, سائنسی ایجادات سے استفادہ کرتے ہو, اللہ نے کہا, نبی نے کیا, صحابہ میں چلا. میں نے کہا نہیں. کہتا پھر آپ کی تاریخ کی روشنی میں تو سارے بدعتی ہو گئے. سنی وہ بولو یار, سنی تو کوئی نہیں بچا. یہ کیا تماشا ہے؟ تسی کرو تو ٹھیک, اسی کریے تھے بدعت. یہ تم دوہرا معیار کیوں رکھتے ہو؟ وہ بیٹھا, ایک دوسرے بندے نے ہاتھ کھڑا کیا, کہنے لگا مولانا میرا بھی ایک سوال ہے. میں نے کہا کہ بسم اللہ, آپ بھی شوق پورا کیجیے. کہنے لگا مولانا آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ میں نے کہا یہ تبلیغی جماعت سے. تبلیغی بھائی صاحب اٹھاؤ ذرا, کہو سبحان اللہ. توجہ رکھنا, میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں, ذرا دلیل پہ غور کرنا. میں نے کہا یہ تبلیغی جماعت سے. کہنے لگا یہ تبلیغی جماعت والوں کا ماٹو بیانیہ کیا ہے؟ میں نے کہا تبلیغی جماعت والے لوگ خود بھی اللہ رسول کے حکموں پر چلتے ہیں, لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں, اپنی قبر آخرت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی قبر آخرت کی فکر کرتے ہیں, یہ ان کا بیانیہ ہے. کہنے لگے پروسیس کیا ہے؟ میں نے کہا پروسیس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی فرصت میں 4 مہینے لگا کر یہ کورس کر لو, یہ تبلیغ کا کام سیکھ لو کہ کرنا کیسے ہے, پھر ساری زندگی تبلیغ کرتے رہنا, چلے 4 مہینے کا کورس کر لو. کہنے لگا مولانا مجھے بتائیے, 4 مہینے لگانا, چلہ لگانا, سروزہ لگانا, شب جمعہ پہ جانا, 3 دن کے لیے جانا, اللہ نے کہیں کہا؟ نبی نے چلے 4 مہینے لگائے, صحابہ سے لگوائے. میں نے کہا نہیں, وہاں تو کہیں نہیں تھا. کہتا پھر تسی کرو تو ٹھیک, اسی کریے تھے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اعتراض ہو گیا جناب. وہ بیٹھا, ایک تیسرے بندے نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا مولانا میرا بھی ایک سوال ہے. میں نے کہا کہ بسم اللہ, آپ بھی سوال کریں. کہنے لگا مولانا آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے کہا میں نے فلاں مدرسے سے پڑھا. کہنے لگے کیا پڑھا؟ میں نے کہا درس نظامی پڑھا. کہنے لگے کتنے سال پڑھا؟ میں نے کہا 8 سال پڑھا. کہنے لگے پروسیس کیا تھا؟ میں نے کہا پہلے سال میں یہ پڑھا, دوسرے میں یہ پڑھا, تیسرے میں یہ پڑھا, چوتھے میں یہ پڑھا, یہ سمئی امتحان, یہ ششمئی امتحان, یہ سالانہ امتحان, یہ دورہ حدیث, یہ فائنل ایئر تھا. میں نے امتحان لیا, مجھے وفاق المدارس میں ایک ڈگری اور سند جاری کی, جسے الشہادت العالمیہ کہتے ہیں, سند کہتے ہیں. یہ سارا پروسیس تھا. کہنے لگا مجھے بتائیے, اللہ نے کہا تھا 8 سال پڑھنا ہے, نبی نے صحابہ کو 8 سال درس نظامی پڑھایا, سمئی ششمئی امتحان لیے, صحابہ کو الشہادت العالمیہ کی ڈگری جاری کی. میں نے کہا نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں. کہتا پھر تسی کرو تو ٹھیک, اسی کریے تھے. ہر طرف سے گھیر لیا. وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب سنو, 100 سنار کی اور ایک وہ بولو یار. ہاں اب سنو, سب کا جواب ہے انشاءاللہ, کافی وافی ہوگا, تفصیل میں نہیں جاتا, ایک جواب پہ اکتفا کرتا ہوں. میں نے کہا بابا میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتا, الزام نہیں دیتا, اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کی صفائی پیش کر رہا ہوں. توجہ کرنا, 2 الفاظ ہیں, الگ الگ بولتے اور سنتے ہیں, لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب انہیں گڑبڑ کر دیتے ہیں, الگ الگ خانوں میں نہیں رکھتے. ایک ہوتا ہے انتظام, ایک ہوتا ہے اسلام.
اسلام انتظام اور شے ہے، اسلام بولو بولو اور شے ہے۔ جب میں کسی چیز کے اسلام ہونے کا دعویٰ کروں گا پھر آپ مجھ سے قرآن کی دلیل مانگے، پھر حدیث کی دلیل مانگے، پھر صحابہ کا عمل مانگے، لیکن میں ایک چیز کے اسلام ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، انتظام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تو انتظام اسلام سے الگ ہے، انتظام دنیاوی چیز ہے۔ انتظام پر اسلام کی دلیل مانگنا یا بغض اور ضد ہے یا جہالت۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے میرا؟ نہیں آ رہا؟ اب توجہ میں فرق کرتا ہوں۔ ہاں جناب، تقریر کرنا، واز کرنا، بیان کرنا، اللہ رسول کی بات لوگوں کو بتانا یہ اسلام ہے، اور ساؤنڈ سسٹم پہ کرنا یہ انتظام ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں جناب، مدرسے میں پڑھنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، فقہ پڑھنا، علوم نبوت کو سیکھنا یہ اسلام ہے، اور 8 سال پڑھنا، الشہادت العالمیہ کی سند لینا، سمائی سے سمائی امتحان دینا یہ انتظام ہے۔ تبلیغ کرنا، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلانا، ان کی قبر آخرت کی فکر کرنا یہ اسلام ہے۔ سروزہ لگانا، چلہ لگانا، 4 مہینے لگانا یہ انتظام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ گڑبڑ نہ کرو باتوں کو جناب، مکس اپ نہ کیا کرو، دو چیزیں الگ الگ ہیں، اسلام اور شے ہے، انتظام اور شے۔ فرق سمجھ آیا؟ وہ بولو نا یار، کو فرق سمجھ آیا؟ پچھلے دنوں حضرت میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک میرے جیسا جٹ سا بندہ، جٹوں کے سوال بھی، وہ بولو نا، جٹاں والے سوال جناب کوئی علمی سوال تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اس نے جٹوں والے لہجے میں مجھ سے سوال کیا، جواب بالکل لگے تو مان لینا، نہ لگے تو ناراض۔ بولو بھائی، ناراض نہیں ہونا، میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، بس سبیل تذکرہ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے سوال کیا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ جو آپ اپنے پروگراموں میں بریانیاں کھاتے ہو صحابہ نے کھائی تھی، بات وہی میں پہلے کر چکا ہوں لیکن اس نے اپنے لب و لہجے میں کی، یہ بریانیاں کھاتے ہو کھائی تھی، یہ اینک لگاتے ہو لگائی تھی، یہ ساؤنڈ سسٹم میں تقریر کرتے ہو کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں کیا، لیکن جو سوال اس کا جٹوں والا تھا تو پھر جواب بھی بولو بھائی، علمی سوال ہو تو جواب علمی، سواب جٹ والا تو جواب بھی جٹ والا۔ میں نے کہا بابا میں ایک بات کہتا ہوں ذرا غور سے سننا مجمع میں، میں نے کہا میں مانتا ہوں میں بریانی کھاتا ہوں، میں مانتا ہوں میں قورمہ کھاتا ہوں، میں اینک لگاتا ہوں، میں موبائل سنتا ہوں، میں گاڑی میں سفر کرتا ہوں، مجھے انکار نہیں، لیکن سنو سنیو، اس بھرے مجمع میں اسٹیج پہ بیٹھ مائک کے سامنے ہزاروں کے اجتماع میں میں پوری جرت سے کہتا ہوں جناب میں اینک لگاتا ہوں دین سمجھ کر نہیں، میری مجبوری ہے۔ ذرا ذوق کے ساتھ جا کے بیٹھنا یار، جن کو جواب دل کو لگے ذرا کوئی زبان چپ نہ رہے۔ پھر میں مجمع کے سامنے اقرار کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، لوگوں میں اینک لگاتا ہوں دین سمجھ کر نہیں، میری مجبوری ہے۔ میں ساؤنڈ سسٹم استعمال کرتا ہوں دین سمجھ کر نہیں، میری مجبوری ہے۔ میں گاڑی میں سفر کرتا ہوں دین سمجھ کر نہیں، میری مجبوری ہے۔ میں موبائل فون سنتا ہوں دین سمجھ کر نہیں، میری مجبوری ہے۔ میں نے کہا بابا تو بھی جرت کر، ہمت کر، اخلاقی حوصلہ پیدا کر، مائک پر آ، اسٹیج کے سامنے کھڑا ہو اور قوم کو کہہ میں جو کچھ ربیع الاول میں کر رہا ہوں دین نہیں، میری مجبوری ہے۔ کو پلے پئی اگلی بھی گئی، جرت کرنا تو کہتا نہیں مجھ سے تو یہ جرت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پھر مانگ جو تو کر رہا ہے اس کو دین سمجھ رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں اسے ضرورت۔ یہ دین، وہ بولو سارے یہ دین، تو کچھ فرق سمجھ آیا سنت اور بدعت کا؟ میں اور شارٹ کر رہا ہوں اور کلوز کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع، ذرا سر اٹھاؤ، میں اپنی پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اجازت چاہوں گا۔ پھر میں مولوی بندہ، میرا ریاضی تھوڑا کمزور ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو ریاضی مجھ سے اچھا آتا ہوگا، ذرا میں امتحان لینے لگا ہوں اور چیک کرنے لگا ہوں کس کس کو میری بات سمجھ میں آئی ہے۔ جس کو سمجھ آئے ذرا تڑپے گا، ہاتھ اٹھائے گا، تائید کرے گا، کوئی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے۔ جس کو میری بات اور گفتگو سمجھ میں آئی ہے توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے عدد، ایک ہوتی ہے صفر۔ عدد صفر کی ویلیو کس سے بنتی ہے؟ پوچھیے بولیے
اونچی بولیے اور اونچی بولیے، عدد سے۔ اگر عدد نہ ہو صفروں کے ڈھیر لگا دو، کیا رہیں گے؟ صفر رہیں گے، کوئی ویلیو نہیں۔ توجہ، میں نے ایک لکھا، ایک عدد ہے، اس کے ساتھ میں نے ایک صفر لگایا، کتنے بن گئے؟ 10۔ 2 لگائے 100، 3 لگائے 1000، 4 لگائے 10,000۔ عدد لکھ کر صفر ڈلتے گئے، ویلیو صفر کی بڑھتی گئی۔ عدد نہ ہو صفر کی کوئی ویلیو نہیں۔ اب توجہ، میں نے ایک لکھا، ایک عدد ہے، میں نے ایک کی الٹی جانب ایک صفر لکھا، کتنا بنا؟ آپ نے ابھی خود ہی بولا ہے بابا ایک لکھو صفر کی ویلیو بنتی ہے، ایک تو ہے نا، صفر کی ویلیو کیوں نہیں؟ او بولو، پٹھے پاسے الٹی سائیڈ ہے۔ پتا چلا صفر کی ویلیو بنانے کے لیے 2 کام ضروری، عدد کا لکھنا بھی ضروری، صفر کا دائیں جانب ہونا بھی ضروری۔ سر اٹھاؤ سنیو، کوئی چپ نہیں رہنا چاہیے، میں پورا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ جو عدد ہے یہ عقیدہ ہے، یہ جو صفر ہے یہ عمل ہے، یہ جو دائیں جانب ہے یہ سنت ہے، یہ جو بائیں جانب ہے یہ بدعت ہے۔ تم نے پڑھا نہیں پڑھا حضرت؟ بس ختم کر رہا ہوں بات کو۔ عدد سے صفر کی ویلیو بنی، ہاں سنیو، جتنے مرضی عمل کرو، عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل بھی صفر ہے۔ جتنے مرضی عمل کرو، محمد کی سنت کی مہر نہیں، عمل بھی صفر ہے۔ دائیں جانب ہونا ضروری ہے، لیکن پاکستان کا بابا آدم ذرا نرالا ہے۔ ہمیں بچپن سے پٹی پڑھائی جاتی ہے، کیپ دا لیفٹ سائڈ، اٹھے چلو، یہاں جو سیدھا چلے اس کا چلان ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہاں جو سیدھا چلے اس کا چلان ہے، روڈ پہ جو الٹا چلے وہی صحیح ہے، جو سنت کی بات کرے وہ گستاخ رسول ہے، جو بدعت کے پیچھے دوڑے وہ عاشق رسول ہے۔ پاکستان کا ذرا نقشہ کچھ اور ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ بول دو یار۔ آخر میں مجھے اجازت ہو اگر 2 منٹ، میں گستاخی کر رہا ہوں بزرگوں کی موجودگی میں، 2 منٹ بس۔ ماہ ربیع الاول، میلاد کا مہینہ، بولو ہے یا نہیں میلاد کا مہینہ؟ بولو بولو، میلاد کا مہینہ ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے میلاد کا ایک پیغام لے کر جاؤ یار۔ پیغام کیا ہے اس مجمع کو؟ اتنا بڑا مجمع ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، ہم دیوبند والوں کا میلاد کیا؟ ہم کس میلاد کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ آؤ سنو، آؤ سنو ہم سے۔ ہمارے جیسے اسلام آباد میں فیصل مسجد، لاہور میں بادشاہی مسجد، ایسے ہی ہندوستان میں دہلی کی جامع مسجد بھی بڑی مشہور ہے، بڑی دنیا دیکھنے آتی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، انگریز کی حکومت تھی، وائسرائے اور گورنر انگریز عیسائی گورا تھا۔ اس کو پتا چلا مسلمانوں کی مسجد کمال کی تعمیر ہے، اس نے کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں۔ دیکھنے کے لیے گیا، سیڑھیاں چڑھا، ایک فقیر بیٹھا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ گورنر نے جیب میں سے بٹوا نکالا، اسے کچھ بھیک دی، آگے چل پڑا، مسجد دیکھی، بڑا متاثر ہوا، واپس آیا، بیگم کو سنایا، بیگم بھی تیار ہو گئی کہ کل مجھے بھی دکھاؤ یہ مسجد۔ اگلے دن گورنر بیگم کو ساتھ لے کر پھر چلا، مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، وہ فقیر بیٹھا، پھر دعائی دیتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ گورنر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوا غائب۔ گورنر پریشان ہوا تو فقیر نے اپنی بوری اور گدڑی کے نیچے سے بٹوا نکال کے کہا صاحب یہ لیں آپ کا بٹوا۔ گورنر کہنے لگا میرا بٹوا تیرے پاس کیسے آ گیا؟ اس نے کہا صاحب جی کل جب آپ بھیک دے کے آگے روانہ ہوئے، دھکم پیل کی رش بہت زیادہ تھا، آپ نے اپنی طرف سے جیب میں ڈالا، جیب کے بجائے وہ نیچے گر گیا۔ آپ جا چکے تھے، بعد میں میری نظر پڑی، آپ کی امانت تھی، سنبھال کے رکھ لی کہ کبھی ملاقات ہوئی تو دے دوں گا۔ اتفاق سے آج ہی آپ آ گئے، یہ لیں آپ کی امانت۔ گورنر نے اس فقیر کی اس امانت داری کو دیکھا، بڑا متاثر ہوا، کہا تو نے اس بٹوے کو کھول کے دیکھا؟ اس نے کہا جی کھول کے دیکھا۔ کہا تجھے پتا ہے اس میں کتنا مال؟ کا بڑا مال تھا، پاس رکھ لیتا تو میرے کئی سال گزر جاتے۔ کہا گورنر نے کہ تو مجھے واپس نہ کرتا، مجھے پتا بھی نہیں تھا، تو ضرورت مند تھا، رکھ بھی سکتا تھا، پھر یہ بٹوا تو نے کیوں واپس کیا مجھے؟ اور چکوال کی اس دھرتی پر ہزاروں کے مجمع ہیں آنے والے مسلمانوں، میں بس آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، پیغام لے کر جاؤ۔ جو مہمان آئیں گے سامنے ذرا توجہ، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں یارو۔ وہ فقیر کہنے لگا صاحب جی ایک بات سوچ کر بٹوا واپس کیا ہے۔ کیا سوچ کر؟ بولو یار، سارے بولو۔ اچھا میرے خیال میں ہمارے قائدین آ رہے ہیں،
یا 1 منٹ میں وقفہ کر لیتا ہوں، میری بات ضائع نہ چلی رہے یار، کیا خیال ہے جی؟ کروں بات؟ چلو اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی توجہ میری طرف. صاحب جی ایک بات سوچ کر بٹوا واپس کیا ہے. انہوں نے کہا کیا بات؟ کہا صاحب جی آپ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں مسلمان ہوں، محمد کریم کا غلام ہوں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے قیامت والے دن ہر نبی اپنی امت کے عملوں پر کیا دے گا؟ گواہی. عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عملوں کی گواہی دیں گے، میرے پاک پیغمبر میرے عملوں کے گواہ ہوں گے. میں نے یہ سوچ کر بٹوا واپس کر دیا. بھرے میدان حشر میں تمام کائنات کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام میرے پاک پیغمبر کو یہ تانا نہ دے دے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرا لیا. خدا کی قسم بھرے میدان حشر میں سارے انبیاء کے سامنے میرے پاک پیغمبر کو شرمندہ ہونا پڑے. لعنت ہے میری مسلمانی پر. میں کیسا مسلمان ہوں؟ او یارو وہ فقیر کو مولوی نہیں، وہ پیر نہیں، وہ گریجویٹ نہیں، وہ ڈگری ہولڈر نہیں، پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھ گدڑی پہ بیٹھ کے بھیک مانگنے والا، لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری ایسی زندہ تھی، اپنے پاک پیغمبر کے عشق کی لاج رکھ گیا. اور آخر تک بیٹھنے والوں میرے سمیت سب ہم غور کریں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے. جلدی جلدی بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یارو بس میں بات مکمل کر رہا ہوں، یہ پیغام دے کر آپ کو جلدی بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھ جائیں، جس جگہ ملی ہے فوراً بیٹھ جائیں. تو میں اپنی بات اس پر مکمل کر رہا تھا کہ اس فقیر کو یہ احساس ہے کہ میرے نبی کو میری وجہ سے تانا نہ سننا پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو میں اور آپ بھی ذرا تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور چیک کریں. ہم نہ جانے کیسے کیسے کرتوت، کیا کیا سیاہ اعمال، کیا کیا تنہائیوں میں کام، معاشرے میں کیا کچھ کرتے ہیں. جب قیامت والے دن اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر میدان حشر میں حضور کا سامنا ہوگا تو میرے پاک پیغمبر کو منہ دکھانے کے قابل ہم ہوں گے؟ کس طرح سامنا کریں گے؟ اور ہمارے پتہ نہیں کیسے کیسے کرتوتوں پر حضور کو گواہ بننا پڑے گا. یاروں محاسبہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آج ربیع الاول کا پیغام لے کر جاؤ. ایک وعدہ کرو یار، اتنا مبارک مجمع ہے، اتنا عظیم اور بھرپور مجمع ہے، وعدہ کرو، پکی نیت اور ارادہ کرو اللہ رسول کو گواہ بنا کر کہ یا اللہ آئندہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے تیرے مصطفیٰ کا دل دکھے. ارادہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے روزے میں میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچے. سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اپنی زندگیوں کو بدلو گے، محاسبہ کرو گے اپنا انشاءاللہ. عشق رسالت کے یہ جذبات اپنے سینوں میں لے کر جاؤ گے. یا زندہ ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.